सारी ज़िंदगी मोइन अख्तर साहब को देखा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे हमारे लिए, मतलब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पीपल दैट आई नो। तो वो उनके लिहाज से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उनकी वैरायटी, वो बोलने कैसे हैं। ज़िया मुहीउद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ आवर लेजेंड। तो उनकी आवाज़ किस तरह से वो बढ़ाते हैं, किस तरह से उसको कम करते हैं, वो किस तरह तहतुल लफ्ज़ में कैसे बात करते हैं, आपकी शेर व शायरी कैसी होती है, हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है। और अपने अंदाज के साथ हम सारी ज़िंदगी उनको इमिटेट करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जी हम उन जैसा हो जाएं, हम उन जैसी कोई एक लफ्ज़ बोल सकें, या हम कोई बात एक ऐसी बता सकें। हमारे लिहाज में हर चीज़ उसी तरह चल रही है। सारी ज़िंदगी मूवीज़ देखी, आई एम अ लवर ऑफ मूवीज़ दी। और मैंने मेरे लिए एक आवाज़ जो है दैट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट इज़ द वॉइस ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। The voice that takes you on a total different note altogether. एक छोटा सा ऐड था, वो ऐड है जी एक बनीनी सीमेंट, एक कंपनी है, उसका ऐड था। और उस ऐड के अंदर उन्होंने कहा कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, माँ बाप यहीं रहते सदियों के लिए। और कभी आपने देखा कि आपके बेटे की नाक में कभी आपको आपके अब्बा नजर आएंगे, कभी आप अपने टांग हिलाते हुए, आप टांगे क्यों हिलाते हैं, आपको माँ याद आते हैं, आपको बाप याद आते हैं, अपने बच्चों के अंदर आप वो तमाम चीजें देख रहे होते हैं। एंड व्हेन यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स, तो वो काम उनको अंदाजा होता है कि हाँ यार, कि माँ बाप। और वो जो बेस थी ना, आवाज, जिस तरह आप आवाज बनाई जाती है, वो आवाज बनाना बहुत कमाल काम था। और वो बचपन से, सर मैं बचपन से ही एक इंसान को सुनता आ रहा हूँ, और उनके लिए मुझे लगा कि यार उन जैसी आवाज़ जो है ना वो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिहाज से फिर आपको बेस्ट चीज़ क्या होती है अपनी आवाज़ को बनाने के लिए, वो थिएटर होता है सर। जब आप थिएटर करते हैं, तो थिएटर करने के साथ आपके पास लोग सामने होते हैं, आप अपनी आवाज़ में डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं, डिफरेंट अपने आप को समझा सकते हैं, वो तमाम की तमाम बातें आप उसी तरह चलते हैं। एक यूफोन का ऐड था, आपके जेन में आया होगा, एक बहुत खूबसूरत सी बीबी जो है वो एक गाड़ी के पास आती हैं, और वो उनके बाद आके कहती है कि जी आप कैसे रहोगे, तेरी मेहरबानी। तो वो आपके साथ जो सारा के साथ आता है, वो जो था कैसे आपका जो पर्सोना बनाया होता है आपने पर्सनालिटी का, वो एक आवाज की वजह से खड़क नीचे आ जाता है। हमारे लिए हमें ये चीज, आप माशाल्लाह सब लोगों को, यू आर हियर एज एन आरजे, एज एन एंकर, आपकी सबसे पहली दोस्ती जो है, जो दुनिया के साथ होनी है, वो आपकी आवाज की वजह से होनी है। तो व्हेन यू आर देयर एज एन आरजे, तो आपकी आवाज जो है वो लोगों के साथ कितनी हेल्पफुल है, कितनी दोस्ती, कितनी फ्रेंडली आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, और लोग आपसे रिलेट कर सकें कि हाँ ये जो साहब हैं या ये जो बीबी हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्राइटेरिया मेजबानी का, एक और साहब जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नईम बुखारी साहब जी। एडवोकेट नईम बुखारी साहब। नईम बुखारी साहब क्या हैं, माशाल्लाह, इंग्लिश he talks best, talking about Urdu, immaculate, and Punjabi, amazing। मतलब सारी के सारे कॉन्टेक्स्ट जो हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने कितने लफ्ज अंग्रेजी के बोलने हैं, फिर उन्होंने उर्दू पे आना है, और आखिर में उन्होंने एंड पंजाबी में करना है, जस्ट टू गिव इट अ टेस्ट, अ रेसिपी ऑन द केक, अ चेरी ऑन द केक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनके लिहाज से आता है। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जी, एज एन आरजे और एज एन एंकर, हमें अपने आप को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स। और हम जब मूवीज बनाते हैं ना सर, जब हम मूवीज में हम कोई प्लान कर रहे हैं कि ये मूवी हमें अगले 2 साल में या 3 साल में हमें फिल्म बनानी है, तो उस फिल्म में क्या करते हैं, हम पेपर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। और पेपर वर्क करने के बाद होता है कि अच्छा मेरी फिल्म का मौजू क्या होगा, अच्छा कौन एक्ट करेगा, कैरेक्टर्स कितने होंगे, स्क्रिप्ट में क्या लिखा होगा, आपका ट्विस्ट कहाँ पे आएगा, तमाम चीज़ें किस तरीके से बनेंगी, वो तमाम के तमाम आइडियाज़ आप पहले पेन डाउन करते हैं। और पेन डाउन करने के बाद आप इसको प्लान करते हैं कि अच्छा किस टाइम पे कौन सा सीन होगा, क्या चीज़ बनेगी, कैसे आएंगे, ये सब का सब कुछ आपने प्लान किया होता है। और उसके बाद ये लगते हैं 3 से 4 महीने, 5 महीने। उसके बाद क्या होता है, एक दफा डायरेक्टर उठ के बहुत खुशी से कहता है, यार मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है, बस सिर्फ शूट होना बाकी है।
تو وہ آپ کے پاس بھی کیا ہے, ہم ماشاءاللہ جب ہم اینکرنگ کرنے آتے ہیں یا ہم آر جے بنتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ بس اسی پہنچ جائیے اتنے, بس ایک واری نہ سانو ایک موقع مل جائے اور ہم موقع جا کے ایسی تیس نیس کر دیں کہ زندگی ایک موقع چاہیے. اور وہ موقع کیوں آئے گا, کیوں ملے گا؟ کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا, اور اگر آپ کو موقع مل بھی جائے گا تو آپ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں. پلیز یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ, نمبر 1. اور وہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ کے لیے بہت سی چیزیں ٹیکنالوجی نے آسان کر دی ہیں. سب سے پہلے ایک وائس ریکارڈر دے دیا ہے آپ کے فون کے اندر, جس میں آپ اپنی آواز کو خود سن سکتے ہیں اور خود برداشت کر سکتے ہیں. آپ کو کہ بنسبت اس کے کہ آپ دنیا کو وہ تکلیف دیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے وہ تکلیف دیں اور آپ سنیں کہ میرے کون کون سے تلفظ, جس طرح آپ نے بات کی, میرے کون سے سینٹینس میں کتنے, جہاں ایک سینٹینس ہے ایک سینٹینس کو آپ ایک ہی گو میں بول سکتے ہیں, آپ نے اس کو کہاں پہ بریک دینی ہے, یہ تمام چیزیں آپ نے خود پلان کر کے آپ نے اپنے آئیڈیاز کو خود بنانا ہے. گیا دس از واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, پہلا. نمبر 2, یہ تو میں آر جے کی بات کی. جب آپ اینکر بنتے ہیں تو اینکر بننے کے لیے ہمیں نا ماشاءاللہ بڑے اچھے اینکر ہیں سارے, اور جب وہ بہت سیریس بات کرتے ہیں تو وہ منہ بھی بہت سیریس ہو جاتا. تو واٹ از دا فن؟ فن کیا ہے کہ آپ بہت سیریس سی بات کریں اور مذاق میں کر کے آپ دوسرے تک وہ بات اپنی پہنچا دیں. آپ کیوں اپنے ایک ایکسپریشن کی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو ان ایزی کرتے ہیں؟ وائی؟ اور بات کی اگر کسی کی شادی کی بات ہی ہے, انہوں نے کہا سر ویسے تو لوگ بڑی آپ شادیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کی کتنی ہے سر؟ تو وہ آپ کو اپنی کوئی بات بتائیں گے یا کچھ اور ہوگا کسی طرح سے بھی. دیکھیں اینکر کا جو کام ہے نا جی, اینکر کا کام صرف نالج لینا ہے دوسری طرف سے, نالج آپ کو دینا بھی ہوتا ہے اور یو گیٹ نالج آؤٹ فرام دیٹ ادر پرسن. آپ نے وہ کون سے آپ کے پاس ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ ان کی باتیں آپ بڑے پیار سے نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ فن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر دا کنگ اینڈ دا کوئین آف دس ہول پروفیشن. اور اگر آپ صرف اور صرف آن دا بیسس آف دا ڈیٹا, یہ میرے پاس یہ سارے اسٹیٹسٹکس ہیں, ان اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ نے یہ کیا بتائیں یہ کیسا ہے, ہی وونٹ, کبھی بھی نہیں ہوگا. So but the point is that you need to be clear about what you do. ہم بات کر رہے تھے جی کمنگ بیک کہ ہمارے پاس تھا پلاننگ کے اوپر, آپ نے پلان کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے ایک شو بنانا ہے اپنا, اگر فار ایگزامپل ایک آر جے آپ بننا چاہتے ہیں اور ایک اینکر بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے شو کی نوعیت بتانی ہے کہ کس طرح کا شو ہوگا آپ کا, آپ کے پروگرام کا نام کیا ہوگا, اس میں انگریڈینٹس کیا ہوں گے, کس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی, ٹاپک بتا دیں جی. کوئی بھی کنسرن اوور آل وہ پروگرام کس کے بارے میں ہوگا, سیاست کے بارے میں بات کریں گے, فیشن کے بارے میں بات کریں گے, ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے, کس کے بارے میں بات کی جائے گی. دیکھا گیا جی. نمبر 3, آپ اس کو سیگمنٹیشن کر لیں گے, اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے 4 حصوں کے اندر. پہلے حصے میں کیا کریں گے, دوسرے میں کیا کریں گے, تیسرے ٹائم پہ کیا ہوگا, اور چوتھے میں کیا ہوگا. اب ہر سیگمنٹ کا آغاز اور اختتام آپ سوچیں گے کہ مجھے کس طریقے سے کرنا ہے. آپ کے اپنے پروگرام کا آغاز موسٹلی پیپل سے اٹ ود اے کوٹ, یا سرٹن ایکسٹینٹ کسی شعر کے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی قرآنک ورڈز کے ساتھ ہوتا ہے, اینی تھنگ دیٹ یو فیل, یا کوئی اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. جاوید چودھری صاحب کہ اگر آپ, میں جب بھی کبھی ان کا پروگرام دیکھتا ہوں تو وہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چیزوں کو لے کے جاتے ہیں, اور ان کے بعد وہ پھر اس سے کس طریقے سے ملاتے ہیں, وہ دس از دا آرٹ, دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگس دیٹ اور آپ کے لیے ایز این اینکر, ایز این آر جے, آپ کا اپنا یو ایس پی کیا بنے گا. جب آپ نے اپنا نام بنا لیا اپنے پروگرام کا, آپ نے اس پروگرام کا جانرا بتا دیا کس طرح کا پروگرام ہوگا, اس کو سیگمنٹ کر دیا, یہ آپ کی پہلی 3 سٹیجز آپ کی ختم ہو گئی. یہ ابھی بھی پلاننگ سیکشن چل رہا ہے. ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ بولنا ہے کب لگیں گے, یہ ابھی بولنے والا بات نہیں آئی. یہ آیا اس کے بعد پہلے سیگمنٹ میں کتنے منٹ کا سیگمنٹ ہے اور کیا کیا باتیں کریں گے, ہر سیگمنٹ کے اندر آپ کی کتنی باتیں ہوں گی, پوائنٹس, کون سی کہانی سنانی ہے,
کس پوائنٹ کو آپ نے ریفر کرنا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ذہن میں سب سے پہلے وہ آئیں گی. اور ایک آپ کا آغاز آپ کا سگنیچر ہے. آپ کی آغاز جب when you start up تو وہ آپ کا سگنیچر ہوگا، آپ کی اپنی یو ایس پی ہے، یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ یہ تو یہی بھائی کرتا ہے یا یہی بی بی کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. نمبر 1. اور اس کا اینڈ بھی ایک یونیک آپ کی اپنی پروڈ ہے. اور وہ یونیکنس کیا ہے، وہ آپ کو باقی سب لوگوں کو بیٹھ کے سننا پڑے گا، اور اس کے بعد you will come up with your own idea. کہ سب لوگ یہ نہ کہیں کہ اوہ یار یہ تو فلاں کی نقل کر رہا ہے، یہ تو فلاں کی بات ہو رہی ہے. You need to be unique. اور آپ کی یونیکنس میٹر بہت کرتی ہے. اور یونیکنس اگر آپ صرف اور آواز کی ساتھ دنیا کے دوست ہیں آپ کے، تو آواز کی دنیا کے دوستوں کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف آپ کی آواز سے میٹر کرتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں. آپ صبح صبح باتیں کریں نا، السلام علیکم، السلام علیکم لاہور، میں آیا ہوں عصیب خان اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آج زندگی کیسی ہے اور کس طرح چلے گی اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دوستو. کچھ لوگ ڈرائیو کر رہے ہوں گے، کچھ اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہوں گے آگے، اور کچھ بیبیاں بیٹھی ہوئی اخبار پڑھ رہی ہیں یا ٹی وی شو دیکھ رہی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ وہ ریڈیو بھی دیکھ رہی ہیں. یہ صبح کی مارننگ کے ساتھ ہے. اور رات کو آتا ہے، رات کے 12:30 بج چکے ہیں، ہماری زندگی کے آس پاس سب لوگ سو رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو صرف مجھے سننا چاہتے ہیں، میری باتوں کو سننا چاہتے ہیں، وہ عاشق مزاج لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پروین شاکر کی کوئی غزلیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ سن رہے ہیں کہ یہ بھی فون کریں گے اور وہ غزلیں سنائیں گے. تو وہ اس طرح کا آپ کا موڈ آن دا بیسس آف یور آئیڈیاز بن جاتا ہے. کیوں نہیں ہم رات کو اونچا بولتے؟ بیکاز یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یار رات جو ہے نا وہ سرینٹی کی رات ہے، رات کو صرف آپ نے یہ والا ماحول والی باتیں کرنی ہے. صبح صبح آپ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہے، ہاں جی کیا ہوا ہے، کون آ رہے ہیں، کون صاحب ہے، لو جی ہمارے پاس فون پہ یہ صاحب ہے، لیٹس ٹاک ٹو ہم. اور اس کے بعد وہی بندہ اگر رات کو 12:30 بجے چاہتا ہے، آج ہمارے ساتھ رات کو ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ بہت مسکراتے ہیں اپنی باتوں کو، اب باتوں پہ آتے ہیں تو آپ کی وائس کم ہوتی ہے، اور آپ ویسے ہی رات کے ٹائم پہ ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی ساری زندگی رات کو چھپ کے فون کیا ہوا ہے، تو کبھی اونچا نہیں بولتے. تو آپ نے جی سب سے پہلے تو یہ آپ کی سیگمنٹیشن کی بات ہو گئی، سیگمنٹیشن آپ نے کی، اور آپ کو ہر روز کوئی نئی چیز اس کے اندر ضرور آپ نے انکلوڈ کرنی ہے. اگر وہ نئی چیز انکلوڈ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے اسٹیگننٹ ہے، اور اسٹیگننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ. تو آپ اپنے پروگرام کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ نے اپنا ایک پروگرام ڈیولپ کرنا ہے، تو اس پروگرام کے اندر کریٹو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کریٹو اور انوویٹو ہونے کے بعد آپ کے ساتھ ایک اپنا اسٹوری ٹیلنگ جو ہے نا جی، اٹس آل اباؤٹ یو. آپ کس طریقے سے لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں. ہم ساری زندگی بڑے ہوئے ہیں کہانیاں سن کے، اپنی نانی سے، دادی سے، اماں سے، ہر ایک سے ہمیں کہانیاں سنائی ہیں، اور کہانیاں جو ان کو اچھی لگتی تھی انہوں نے اپنے مطابق مولڈ کر کے ہمیں وہ کہانی سنا دی، اور ہم نے ان کہانیوں پہ یقین بھی کیا، اور ہم نے کہا ہاں یہ اسی طرح کی ہوتی ہیں کہانیاں. اور جب ہم اب اس لیول پہ آئے ہیں جب ہمیں کہانیاں سنانی ہیں، تو ہم اپنی ایک سٹوری ٹیلنگ کے اندر ہمیں مہارت آنی چاہیے. تو ایز این اینکر جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیو ویز آف سٹوری ٹیلنگ ضرور ہونے چاہیے. پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنا مقصد دوسرے تک پہنچانا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ what is the thing that you are talking about. اس میں سے جس طرح کی مرضی کہانی سنا لیں، آپ کی کہانی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گی. لیکن ہم دوسروں کی کہانیاں سننے کے لیے ٹینشن تھوڑی سی ریلیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے لیے پریزنٹیشن جو ہے وہ میٹر سب سے زیادہ بہت کرتی ہے. آپ جب ریڈیو کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ریڈیو کی دنیا میں آپ کی سب سے پہلی چیز صرف اور صرف مائک ہوتا ہے آپ کے سامنے، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو مائک ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ میرا کنیکشن ہے، اور پوری دنیا اس وقت میری بات سن رہی ہے. تو مجھے ایسی کیا بات کرنی ہے جو پوری دنیا سنے اور اس کے بعد مجھے کال بھی کرے، یا مجھے فیس بک کے اوپر آ کے ٹیگ بھی کرے کہ یار یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ بڑی کمال کی تھی. بے شک آپ کو اس وقت کوئی بھی نہ سن رہا ہوں، لیکن آپ کی جو ول ہے وہ یہی ہوگی کہ نہیں یار مجھے اس وقت یہ جو مائک ہے، اس مائک سے میں پوری دنیا کو اپنا میسج دے سکتا ہوں. جو کہتے ہیں کہ یار ریڈیو از آل اباؤٹ میوزک. نو، ریڈیو از ناٹ آل اباؤٹ میوزک. ریڈیو جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی آواز کا دوست ہے. تو جب آواز کا دوست ہے تو آپ کی آواز دوست لوگ دنیا کے ساتھ
दोस्ती कैसे करेगी, दुनिया कानों के साथ दोस्ती कैसे होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब लोग आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन में क्या होता है, मोबाइल में आप देख रहे होते हैं, जब आप रेडियो पे होते हैं तो सिर्फ आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप की सारी कंसंट्रेशन रोड पे है और आपके कान सिर्फ वो चीज सुन रहे हैं। और आप कान जब सुन रहे हैं तो वो आपके साथ आपको ज्यादा कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ सामने देख रहे हैं और एक आपके कान वो सुन रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको वो आइडियाज आपके जहन में आते हैं और आप उनकी बातों के ऊपर सोचने भी लगते हैं। तो व्हाई नॉट हैव अ रेडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप, और लोगों से पूछे ये किसकी आवाज थी। आपने 4 सेगमेंट्स बनाए, 4 सेगमेंट्स बनाकर आपने इसको खत्म किया। अब खत्म करने के बाद आपने सबसे पहले एक अपने रिहर्सल करनी है अपने प्रोग्राम की, सबसे पहले खुद। और सबसे पहले जब आप रिहर्सल करते हैं तो रिहर्सल करने में जब आप दोबारा अपना नाम सुनेंगे, अपनी आवाज सुनेंगे, तो उनके अंदर बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आपने उन वर्ड्स के ऊपर गौर करना है कि वो रिपीट वर्ड्स मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दूं। ऐसे नहीं होंगे सर, वही 90 डेज लगेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने वो वर्ड्स को ठीक करने में। और उन वर्ड्स को आप जब ठीक कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा। और रिपीट करने का मकसद क्या है, मेरे पास वर्ड्स की वोकैबुलरी ज्यादा हो गई है। आजकल के पहले एक जमाना होता था जिस वक्त एक ही रेडियो स्टेशन होता था और आप वही चीज सुन रहे होते थे। अब अगर कोई भी बात अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो स्ट्रेट अवे आप चैनल चेंज कर देते हैं। तो चैनल चेंज करने को आपने लोगों को रोकना है। चैनल चेंज करने के लिए तो रोकने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी अपनी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेजेंट करने के लिए आपकी अपनी रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना, तो क्रिएटिविटी तकरीबन 5वीं 7वीं या 9वीं दफा पे आती है अगर आप रिपीट चीज करते हैं। और एक प्रोग्राम के लास्ट में आपने एक और बात जरूर देखनी है जी, आपकी प्रोग्राम में ट्विस्ट जरूर होना चाहिए। एक टॉपिक अगर आपने बोला और टॉपिक बोलते बोलते आप किसी और तरफ चले गए और वो आपको पता हो कि जी वहां पे आपने स्टॉप किया, उसके बाद आप किसी और टॉपिक के ऊपर चले गए और वो टॉपिक आपको किस तरीके से, अब आपने उसको कनेक्ट कैसे करना है उस टॉपिक को, वो आपको पता है क्या, हाउ वुड यू कनेक्ट इट। तो वो कनेक्शन जो है वो आप अपने लिहाज में इनको आप डेवलप कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। सो जी, तो ये आपका एक प्रोग्राम तो सबसे पहले का ये आपकी है, ये आपकी समझ लेंगे जी, व्हेन यू प्रेजेंट दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। आप किसी प्रोग्राम का प्रपोजल देने जा रहे हैं, तो प्रपोजल देने के लिए पहले लोग कहते होते थे कि जी हमें कोई चीज सुनाएं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक है जी कैन डू, एक है माइट डू। तो कैन डू वाले कौन से होते हैं, जो करके दिखा देते हैं, और माइट डू का पता नहीं करना है कि नहीं करना, तो समझ नहीं आएगी। तो वो आपके लिए वो बेहतर है कि जब भी कभी प्रपोजल दे तो प्रपोजल अपने प्रोग्राम के साथ अपने मोबाइल फोन पे ही सिर्फ उसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके उनके पास ले जाएंगे, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, वो कहते हैं नया बच्चा है, नया बंदा है, इसको ये नहीं कर सकता, आपने किसी नए बंदे को अपना प्रोग्राम उठा के दे दिया। देखिए जी, जब आपका कोई कंसेप्शन है, जो आपका कोई कंसीव किया हुआ आइडिया, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। प्लीज हैव द कॉन्फिडेंस इन दैट। ठीक। और अगर आपके पास एक और कंसर्न, जब आप टीवी पे अब मैंने पहले रेडियो की बात की थी जी, रेडियो के साथ आए, म्यूजिक चलाना चाहते हैं प्लीज चलाएं, पुराने गाने चलाना चाहते हैं चलाएं, दोस्ती के ऊपर गाने चलाना चाहते हैं चलाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ये प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होंगी और मैं एक गाने से दूसरे गाने के दरमियान क्या चीज लिंक करूंगा, मेरे लिए लिंक करना क्या इंपॉर्टेंट है और मैं किन बातों के ऊपर एम्फसाइज करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका रेडियो वाला एक साथ है एज एन आरजे के बाद। अब आते हैं सर ज्यादा एक पॉइंट ऊपर के ऊपर, अगर आप टीवी के ऊपर अपने आप को कंसीडर करते हैं कि मुझे टीवी पे आना है, और टीवी पे, और हर जो आरजे होता है उनके लिए एक अगला स्टेप जो है वो टीवी है, और उनके साथ आता है कि जी पीपल शुड लुक एट मी, पीपल शुड नो मी हु आई एम, मेरी आवाज को पहचान मिलती है आकर आपके टीवी के ऊपर, फाइन आप आए। और उनके लिहाज से आपने अपना जब प्रोग्राम बनाया तो उसमें आपके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फेस एक्सप्रेशन नंबर 1, और एक और चीज सर, the way that you have dressed up, that is very important। और आपके आने से पहले, आपकी गुफ्तगू से पहले, सबसे पहली चीज के ऊपर जिस वक्त लोग अपनी जजमेंट डेवलप करते हैं वो क्या है, आपकी ड्रेसिंग। और आपकी ड्रेसिंग से वो आपको जज कर लेते हैं कि ये भाई ने की बोलना जे या भाई ने नहीं बोलना जे।
اور میرے ساتھ تو آدھے سے زیادہ دنیا میں ہوتا ہے اے بٹ صاحب پتہ نہیں کی بولن گے, وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا, وہ حجم کے حساب سے وہ کہتے ہیں جی بٹ صاحب نے انہوں نے پنجابی پنجابی بولنی ہے. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور جا کر ٹوٹل انگریزی کہتے ہیں جی دا لینگویج آف دا ماسٹرز, جب آپ بولنے لگتے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ, اور پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بٹ صاحب بڑا بول رہے ہو جی تسی. میں کہا جی ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ کیا ہے, آپ کا جو پہلا امپریشن ہے وہ پہلا امپریشن ڈفرنٹ ہے. اور اگر آپ امپریشنز ختم کرتے ہیں, توڑتے ہیں, تو وہی تو مزیدار بات ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے کہا انہوں نے کہا یہ بہت سیریس ہے, ان کے ساتھ سیریس سی بات کرنی ہے, تو وہ جو مزہ ہے, وہ مزہ آپ کے پروگرام کا, وہ اٹریکشن وہ اس میں نہیں آئے گی. تو ہمیں ایز این اینکر ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, اڈیپٹ انٹو ڈفرنٹ رولز. دیکھیں ایک ایکٹر ہوتا ہے نا, ایکٹر کو ہر ایک کیریکٹر ملتا ہے, اور کیریکٹر کے اندر وہ ڈفرنٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ ایز این اینکر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو گیسٹس ہیں وہ ڈفرنٹ کیریکٹرز ہیں, وہ ایک کیریکٹر نہیں ہے, اور آپ نے ہر ایک کیریکٹر کے ساتھ ایک ہی طرح سے آپ بات نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی ڈفرنٹ. اگر ایک جگہ پہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ, مولانا طارق جی آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کو انٹرویو کر رہے ہیں, تو آپ کے سوالات بہت مختلف ہوں گے, اور آپ ان کے لحاظ سے, اور کبھی کبھی وہ آپ کو چلانے لگ جاتے ہیں. کبھی جو اچھے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ آپ کو, اور بیچارہ ہوسٹ کہتا ہے سر میری بھی سن لیں سر, میں بات کرنا چاہتا ہوں, میرا بھی یہ کام ہے سر یہ ہے. لیکن کبھی جو زیادہ بولتے ہیں لوگ, آپ ان کو چپ کیسے کروانا ہے, آپ نے ان کو فل سٹاپ کیسے دلوانا ہے, آپ نے ان کے لحاظ میں آگے اپنی کنٹینیوٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے, وہ نہیں ہوتی. تو آپ ان کو پتا ہے اسے کہ سر آپ کی بڑی اچھی بات چل رہی ہے, لیکن ہمیں اپنے اسپانسرز کا بھی خیال ہے جنہوں نے ہمیں اشتہار دیے ہوئے ہیں, تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آئیے اور آپ سے بہت زیادہ باتیں کریں گے. ختم ہو گئی بات, آپ نے نکلے اگلے کے اندر کوئی نہ کوئی اور آپ نے اپنی ڈیفائن کیا کوئی بات, اس ڈیفائن کو آپ نے ڈیفینیشن کو آپ نے کسی اور طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بنایا. کم سے کم ایک پروگرام کے اندر آپ کے پاس 5 ویریشنز تو ضرور ہونی چاہیے. ہاؤ وڈ یو ویریٹ 5 times in a 30 minutes program. بنا کے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور آپ اپنے لحاظ سے بنا لیں گے. اور ایک اور چیز سب سے پہلی جو میں ہمیشہ اپنے سب اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتا ہوں, فلم کے لیے بھی, ٹی وی کے لیے بھی, تھیٹر کے لیے بھی, جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سر اسکرپٹ. تو آپ نے صرف پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یار پوائنٹس کے اوپر بات کر لیں گے, لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جتنے بھی پوائنٹس آپ نے لکھے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ پہلے سیگمنٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہتے ہیں, تو آپ دل میں پوچھتے ہیں لو جی خان جی ہن کی کرنا ہے دسو, ہن کی کریں گے ایسی. تو وہ ہمارا کام جو ہے, وہ کام ہمارا ٹوٹل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کا اسکرپٹ جو میں نے آپ کو سیگمنٹیشن کہی ہے, وہ سیگمنٹیشن کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ٹی وی کے اندر بھی آپ کو اس کو سیگمنٹ کریں گے کہ آپ کی 3 بریکس ہیں, 3 بریکس کے اندر آپ نے اس پروگرام کو کیسے ختم کرنا, اور پروگرام کا آغاز کیسے کریں گے, پروگرام کا اختتام کیسے کریں گے, کس کوٹیشن کے اوپر آئیں گے. لکھی ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے, یاد کرنی ہے, یاد کر لیں. اسی لیے کہا چھوٹے سینٹینسز بنائیں. چھوٹے سینٹینسز بنائیں گے تو چیزیں زیادہ یاد رہیں گی, لمبے سینٹینسز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اور جن صاحب کی وہ کوٹیشن ہے ان کو پلیز اکنالج کریں. جب آپ دنیا کی کوٹیشنز کو اکنالج کریں گے تو پھر آپ کی اپنی کوٹیشنز ڈیولپ ہوں گی. تو پہلے اکنالج کرتے ہیں تو سر پھر چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں, اس کے بغیر چیز نہیں آئیں گی آپ کے پاس. کلیئر جی؟ اوکے. اب اس کے بعد آپ کا پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹی وی کے اوپر, ریڈیو پہ تو آپ نکر پہن کے بھی بیٹھے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں, آپ نے آنے بات کرنی ہے, آپ نے بولنا ہے, ختم ہو گئی بات. لیکن آپ کا پوسچر, آپ کا بیٹھنا, سیٹنگ اسٹریٹ, یا آپ کے آگے ٹیبل ہے, ٹیبل کے اوپر آپ لین کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کیا ہے, اب وہ آپ کی کنسیڈریشن آپ کو اپنے آپ کو دیکھنی ہے کہ جی مجھے کس طرح بیٹھنا کیسے ہے. باڈی لینگویج آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ کی باڈی لینگویج آپ کو کوئی بات ڈفرنٹ کر رہی ہے اور آپ کی زبان کوئی بات ڈفرنٹ بول رہی ہے تو کام خراب ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کم سے کم میچ کرنا. اور کبھی کبھی بہت سے اینکرز کو ہم نے ایسے دیکھا ہے جو کہ ہوتا ہے بہت اتھارٹی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی آپ نے یہ والی بات کیوں کی, تو وہ بندہ جو بیچارہ ہوتا ہے تو وہ اسی کے اوپر ہی مروب ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے ہاں یار یہ صحیح, یہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اپنا ایک پوسچر ضرور بنائیں. 1 گھنٹہ سیدھی کمر کر کے بیٹھنا بڑی بات ہے سر.
ہمارے جیسے موٹے لوگوں کے لیے تو بالکل بھی بات ہے. تو میں درمیان میں آپ کی بریک آئے تو میں کہتا ہوں اللہ کا واسطے کرسی مجھے ایک بہتر دے دینا, اور ایک سامنے ٹیبل ضرور ہونی چاہیے جس میں بندہ ایسے کبھی ہاتھ غصے میں کرے آپ مجھے یہ بات بتائیں. تو آپ کے لیے وہ پراپ ہونا ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. پراپس آپ کے ساتھ ہو تو آپ پراپ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت آپ اپنی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ آیا جی نمبر 2. نمبر 3 آپ کا پوسچر آ گیا, آپ کی ڈریسنگ آ گئی, آپ کا پوسچر آ گیا. نمبر 3 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی آپ کا ایکسنٹ. آپ کہاں پڑھتے ہیں جی؟ اسلامیہ کالج آف کامرس. کیا خواہش ہے آپ کی؟ اینکر بننا چاہتا ہوں. بھائی مجھے معاف کر, ہماری زندگی میں ایسے نہیں ہو سکتا. جی لیڈی ڈائنا کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ چارلس. آپ کو پروننسیشن جو ہے وہ اسی لحاظ میں ہی دینی ہے. اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو غلط ہے. میں نے بہت سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے جانرا, آپ اگر کوئی اسپیل کریں تو وہ جنری. کبھی آیا تو انہوں نے کہا جی یہ جنری جو ہے جی یہ جنری. میں کہتی جنری, نہیں جنری, میری جنری یہ ہے. میں کہتی آپ کا جانرا. تو آپ کے لیے وہ نہیں, الٹیمیٹلی آپ کو وہ کانٹیکسٹ تھوڑے سے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے, نہیں آپ کو بات آتی. تو آپ کو ایکسنٹ, اور ہمارے استادوں نے ایک بات کی, ابھی میرا چونکہ جی ساری زندگی کامیڈی کرتا رہا اس لیے کبھی تلفظ کے اوپر اتنا زور دیا نہیں میں نے, لیکن بہت جگہوں کے اوپر جانا ملک ویری گڈ فرینڈ آف مائن, اللہ نے کو زندگی دے, انہوں نے ایک بہت اچھی بات سکھائی. غلطی بولتا ہوتا تھا جب آپ سیریس ڈرامہ کر رہے ہوتے تو غلطی کا ایک آپ کا تلفظ جو ہے وہ بہت, کامیڈی میں چیز چل جاتی ہے لیکن سیریس میں آپ کو وہ بالکل تلفظ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا اخبار پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اونچی آواز میں پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پڑھائی کے بغیر, آپ کے نالج کے بغیر یہ جو آپ کا پروفیشن ہے یہ نہیں چلتا بھائی. یہ بات آپ کو 110% بتا رہا ہوں کہ یو نیڈ ٹو لرن, اینڈ انلیس اینڈ انٹل یو ڈونٹ لرن. اور ہم اردو, پنجابی اور انگریزی کی بات کر رہے ہیں سر. بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو کہ فرینچ کے اندر, چائنیز کے اندر اگر آپ وہ بول دیں اپنے پروگرام میں تو وہ بھی آپ لوگوں کو ایک نالج ہی دے رہے ہوں گے. نہیں تو why don't give that knowledge to all the people, ضروری ہے. تو اگر آپ ان کو وہ آئیڈیا دیتے ہیں نالج کے ساتھ. آگے جی پہلا کیا تھا جی؟ پہلا سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بات ہوئی تھی. نمبر 2 پہ پوسچر کے اوپر. نمبر 3 پہ ایکسنٹ. نمبر 4 نالج. نمبر 5 کیا آ سکتا ہے جی؟ جی سر, آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ. دیکھیں جی ای سی جی جو آپ کا آتا ہے کس طرح آتا ہے؟ اوپر نیچے ہے, اور اگر ای سی جی سیدھی ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کو اچانک محبت ہو جاتی ہے آپ سے. ٹھیک ہے جی. تو جب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اور آپ نے کس بات کے اوپر ایمفسائز کرنا ہے, کس بات کے اوپر ایمفسائز نہیں کرنا, کس بات کے اوپر زیادہ زور دینا ہے, کس بات کے اوپر نہیں دینا, کس بات کے اوپر آپ نے آرام سے بات کر دینی ہے, کس بات کے اوپر آپ نے کہنا نہیں یہ بات دوبارہ اس کو آپ ری انفورس کروائیں. تو آپ کی وائس میٹرز ا لاٹ. ریڈیو کے اوپر تو اٹ از اونلی دی وائس, لیکن ٹی وی کے اوپر اٹ از وائس پلس یور ایکسپریشنز. تو وائس کے ساتھ اگلی چیز جو ہے وہ آپ اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ ضرور لکھیں. آپ کی آنکھیں کتنی بات کر رہی ہیں, آپ اسمائل, آپ نے کتنا منہ کھولنا ہے تو آپ کی اسمائل اچھی آتی ہے, کتنی نہیں آتی ہے. دانت آپ نے دکھانے ہیں نہیں